تو سما کی اسکرین پر ایک طرف آپ شہران آئل فیلڈ کے مناظر دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایران کے دارالحکومت تہران میں ہے، جس کو اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیلی طیاروں نے جس میں بمباری کی اس کو بمباری کا نشانہ بنایا، اور دوسری طرف اسرائیل کا شہر حائفہ ہے جس کے مناظر آپ سما کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس کو بھی اب سے کچھ دیر پہلے ایران کی جانب سے ایران کے جو بیلسٹک میزائل ہیں انہوں نے اسرائیل کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ڈسیو کرتے ہوئے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ تو ایک طرف آپ اسرائیل کے شہر حائفہ اور دوسری جانب ایران کی جو آئل فیلڈ ہے شہران آئل فیلڈ، اس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف ایران کے مناظر ہیں اور دوسری طرف اسرائیل کے مناظر ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں طرف تباہی ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمیں آگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تباہی نظر آ رہی ہے، دھوئیں کے بادل آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آگ اور شعلے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دھوئیں کے گہرے اور کالے بادل ہیں کیونکہ وہ آئل فیلڈ ہے، بڑی مقدار میں وہاں پر تیل موجود ہوگا، اور جیسے ہی وہاں پر بمباری ہوئی ہوگی تو آگ ایک دم وہاں پر پھیلی ہوگی، بڑے پیمانے پر پھیل گئی ہوگی۔ تباہی کتنی ہوئی ہے، جو ہی اس کے مناظر، جو ہی اس کی جو اپڈیٹس ہیں مناظر سامنے آئیں گے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ وہ شیئر کریں گے، وہ لیٹسٹ اپڈیٹ ان کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سما کی اسکرین پر بائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں ایران کی جو دارالحکومت تہران نے شہران آئل فیلڈ ہے اس کے یہ مناظر ہیں، اور سما کی اسکرین پر بائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسرائیل کا شہر حائفہ ہے جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے ایران کی جانب سے 100 بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے تھے، جن میں سے 2 جو بیلسٹک میزائل ہیں انہوں نے حائفہ شہر کو جا کر ہٹ کیا، اور ایران کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم ہے اس کو کامیابی سے ڈسیو کرتے ہوئے جا کے اپنے ٹارگٹس کو، اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آج ہی کے دن اسرائیل کی جانب سے ایران پر نئے حملے کیے گئے تھے، اور جن کے جواب میں ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملہ کیا گیا اور 100 بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے۔ تل ابیب میں میزائل اٹیک کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حائفہ جو اسرائیل کا شہر ہے اس پر بھی اٹیک کیا گیا، جن میں سے جو 2 بیلسٹک میزائل ہیں انہوں نے اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ڈسیو کرتے ہوئے جا کر اپنے جو اہداف ہیں ان کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور اپڈیٹ سامنے آئی تھی جس کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے یمن میں بھی بمباری کی تھی، اور اسرائیل نے یمن میں اہم حوثی رہنما کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا نے کلیم کیا تھا کہ حوثی رہنما محمد العامری کو اس بمباری میں شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ ابھی تک آفیشیل اس حوالے سے کسی بھی قسم کی ویریفیکیشن سامنے نہیں آئی۔ جو حوثی رہنما ہیں ان کی جانب سے کسی قسم کا سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا واقعی اسرائیل کا جو کلیم ہے وہ درست ہے، یا وہ واقعی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، یا اس حملے کے نتیجے میں حوثیوں کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی طیاروں نے یمن میں بھی بمباری کی ہے، اور اسرائیل نے یمن میں اہم حوثی رہنما کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے حوثی رہنما محمد العامری کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر ایک اور حملہ کیا گیا، کیونکہ آج ہی کے دن اسرائیل کی جانب سے ایران پر بمباری کی گئی تھی۔ ان کی جو سرفیس ٹو سرفیس میزائل بنانے والی فیکٹری اور جو سٹوریج کا جو ایریا ہے اس کو اٹیک کیا گیا تھا، اس کو تباہ کرنے کا دعویٰ اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا تھا۔ ایک آئل فیلڈ کو اٹیک کیا گیا تھا، اور اسرائیل کی جانب سے یہ بھی کلیم کیا گیا تھا کہ ایک اہم شخصیت ہیں ان کو بھی ہم نے ہٹ کیا ہے، ان کو بھی ہم نے اٹیک کیا ہے، ان پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ یہ کلیم اسرائیلی میڈیا اور اسرائیل کر رہا تھا، جبکہ آفیشیل کوئی کلیریفیکیشن یا سٹیٹمنٹ اس حوالے سے ایران کی جانب سے ایشو نہیں کیا گیا تھا۔ اور اسرائیل کے اس حملے کے بعد ایران نے بھی اسرائیل پر ایک اور حملہ کر دیا تھا، اور ایران نے اسرائیل پر 100 بیلسٹک میزائل فائر کیے تھے، جس کے بعد تل ابیب میں سائرن بج اٹھے تھے، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا تھا، اور اسرائیل کے علاقے حائفہ میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی تھیں۔ ہم نے اپنے ناظرین کو یہ بھی بتایا کہ اسرائیل کا شہر جو حائفہ ہے وہاں پر ایران کے 2 بیلسٹک میزائلز نے اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ڈسیو کرتے ہوئے اپنے جو ٹارگٹس ہیں ان کو کامیابی سے اچیو کیا، اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اور اس جو حملہ تھا ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیا گیا، اس کے نتیجے میں اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ 1 اسرائیلی شہری ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایرانی حکام نے بتایا ہے کہ اسرائیلی علاقے حائفہ میں معاشی مرکز کو
نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ نئی اپڈیٹ آئی ہے سامنے، جس کے مطابق ایرانی حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی جو نئی اسٹرائکس کی ہیں، میزائل اٹیک کیے ہیں، جو نئے میزائل لانچ کیے ہیں، 100 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں، ان میں اسرائیل کے علاقے حائفہ میں جو معاشی مرکز ہے، اکنامک جو ہب ہے، اس کو ہم نے نشانہ بنایا ہے۔ یہ جو کلیم ہے، یہ جو دعویٰ ہے، یہ ایرانی حکام کی جانب سے کیا گیا ہے، اور تازہ کلیم کے مطابق، تازہ اپڈیٹ کے مطابق ایرانی حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جو ہم نے لیٹسٹ بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں، جو 2 میزائل اسرائیل کے علاقے حائفہ میں جنہوں نے جا کے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے، وہ جو ہدف ہے وہ اسرائیل کا جو اکنامک ہب ہے، یعنی جو ان کا ٹریڈنگ ایریا ہے، جو معاشی مرکز ہے، اکنامک ہب ہے، اس کو جا کے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی حکام کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے بتایا ہے کہ ایرانی حملے میں 1 اسرائیلی شہری ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے ہیں، اور اس حملے کے بعد خبر ایجنسی کا دعویٰ ہے، خبر ایجنسی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ کس قسم کے فیصلے لیے جاتے ہیں اس وار کیبنٹ میں، اور اس کے اجلاس کے دوران یہ بھی جیسے اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ گزشتہ روز جب دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر سٹرائکس کی تو اس کے بعد ایران نے اسرائیل پر جو اپنے حملے ہیں ان کی شدت بڑھانے کا اعلان کیا، اور اس کے رسپانس میں اسرائیل نے بھی ایک بیان جاری کیا، اور اسرائیلی میڈیا کا بتانا تھا کہ اب اسرائیل بھی ایران پر اپنے جو حملے ہیں ان میں شدت لے کے آئے گا، جو حملوں کی جو شدت ہے اس کو بڑھانے کا فیصلہ صہیونی حکومت، اس دہشت گرد حکومت کی جانب سے کر لیا گیا تھا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج ایک مرتبہ پھر اسرائیل کی جانب سے ایران پر اٹیک کیا گیا، جو فائٹر پلینز ہیں ان کا استعمال کیا گیا، بمباری کی گئی۔ شاہران آئل فیلڈ ہے، سما کی اسکرین پر آپ بائیں جانب دیکھ سکتے ہیں، شاہران آئل فیلڈ کے مناظر ہیں جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیلی طیاروں نے بمباری کی ہے، کیونکہ وہاں پر بڑی مقدار میں وہاں پر تیل موجود ہوگا، اور اسی وجہ سے جو ہی وہاں پر بمباری ہوئی ہوگی وہاں پر بڑے پیمانے پر آگ لگ چکی ہے۔ آگ اور شعلے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے پیمانے پر وہاں پر پھیلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دھوئیں کے گہرے اور کالے بادل ہیں جو آسمان کی طرف بلند ہو رہے ہیں۔ اپیرنٹلی یہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر بڑی تعداد میں ہو سکتا ہے کہ نقصان ہوا ہو، اس کی بھی جیسے ہی اپڈیٹ سامنے آئیں گی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سما کی اسکرین کے دائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر 100 بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے تھے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں، رات کے آسمان پر ستاروں کی طرح ایران کے جو بیلسٹک میزائلز ہیں وہ اسرائیل کے آسمان میں چمک رہے ہیں، اور ان میں سے جو 2 بیلسٹک میزائل ہیں انہوں نے اسرائیل کے علاقے حائفہ کے معاشی مرکز کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے، اور ایک مرتبہ پھر بلکہ حسب معمول آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے آئرن ڈوم، وہ ایک مرتبہ پھر مکمل طور پر ناکام ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا، اور ایران کے جو بیلسٹک میزائلز ہیں انہوں نے اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ڈسیو کرتے ہوئے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں، اسرائیلی طیاروں نے یمن میں بھی بمباری کی ہے۔ اسرائیل نے یمن میں اہم حوثی رہنما کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حوثی رہنما محمد العامری کو شہید کر دیا ہے۔ یہ دعویٰ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران نے اسرائیل پر ایک اور حملہ آپ سے کچھ دیر پہلے کیا، اور تل ابیب اور حائفہ یہ 2 شہر ہیں جس کو ایران نے اپنے نئے اٹیک میں ٹارگٹ کیا ہے۔ ان دونوں شہروں پہ اٹیک کیا ہے، اور ایرانی حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس نئے اٹیک میں اسرائیل کا جو شہر حائفہ ہے اس کا جو اکنامک ہب ہے، جو معاشی مرکز ہے، اس کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے، اس کو ہم نے نشانہ بنایا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران کی جانب سے 100 بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے تھے، خبر ایجنسی کی جانب سے یہ کلیم کیا گیا تھا، جس کے بعد تل ابیب میں سائرن بج اٹھے تھے، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا تھا، اور اسی خوف و ہراس کے عالم میں جو اسرائیل کے عام لوگ ہیں، جو شہری ہیں، وہ زیر زمین بنکرز یا جو انڈر گراؤنڈ جو بیسمنٹس ہوتی ہیں وہاں پر جا چھپے، اور اپنی زندگی بچانے کے لیے وہاں پر دعا میں مشغول ہیں، اور دعائیں کر رہے ہیں اپنی زندگی کی خلاصی کے لیے، کیونکہ وہ یہ چیز سمجھنے سے ہی قاصر ہیں کہ یہ آج دنیا کا جو امن خراب ہوا ہے، یا یہ جو آن گوئنگ سچویشن ایران کے ساتھ چل رہی ہے، یا جو اسرائیل کا اپنے جو
جو ہمسایہ ممالک کے ساتھ تنازع ہو رہا ہے، یہ اسی ظلم و ستم جو اسرائیل نے ان تمام ممالک پہ کیا ہے، یہ جو اگریشن اسرائیل جو ہے ان پرووکڈ جو ہے اگریشن کرتا ہے ان ممالک پہ، یہ اسی کے نتیجے میں یہ ریٹیلیشن ہوتی ہے، یہ ممالک ان پہ اسرائیل پہ ریٹیلیشن کرتے ہیں، جس کا خمیازہ اسرائیلی عام عوام کو بھی بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے جو باقی جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہوتی ہے وہ تو حملوں کے بعد اپنے جو سیف ہاؤسز ہوتے ہیں، جو بنکرز ہوتے ہیں، اپنے محفوظ مقامات پر جا کر چھپ جاتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم جو بزدل وزیر اعظم ہے بنجامن نیتن یاہو، وہ بھی جا کر اپنے سیف ہاؤسز میں، اپنے بیسمنٹس میں، جو ان کی جو محفوظ مقامات ہیں وہاں پر جا کر چھپ جاتے ہیں، لیکن اپنے جو عام عوام ہیں، عام شہری ہیں، ان کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو بھی جو ہے وہ داؤ پر ڈال دیتے ہیں۔ آپ حملے کے بعد سائرن بج اٹھے، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ ایرانی حکام نے بتایا ہے کہ اسرائیلی علاقے حائفہ میں جو ہم نے حملہ کیا ہے، جو اٹیک کیا ہے، جو بیلسٹک میزائل ہم نے داغا ہے، وہ اس نے جا کر معاشی مرکز کو نشانہ بنایا ہے، اس کو ٹارگٹ کیا ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایرانی حملے میں ایک اسرائیلی ہلاک ہو گیا ہے اور 14 زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ خبر ایجنسی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس شروع ہو گیا ہے، جبکہ دوسری جانب پاسداران انقلاب نے بتایا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق سوئم کے ذریعے بے گناہوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے، خون کا بدلہ خون ہوگا، ہمارے معصوم شہریوں کو، نہتے شہریوں کو، عام لوگوں کو نشانہ بنایا تو ہم بھی اس کا بھرپور جواب لیں گے۔ جب تک ہمارے اہداف ہم حاصل نہیں کریں گے تب تک ہم اسرائیل پر اٹیک کرتے رہیں گے اور اپنے بے گناہوں کا بدلہ لیتے رہیں گے، اور آپریشن وعدہ صادق سوئم کے ذریعے اپنے بے گناہوں کا بدلہ لیں گے اور بدلہ لیا جاتا رہے گا۔